تو کیا حقیقت میں قرآن کے بہت سارے ورژنز ہیں اور ان میں جو لفظ ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں اور ان کے معنی الگ الگ ہیں، مگر یہ سبھی باتیں جھوٹی ہیں؟ آج میں آپ کو اوتھینٹک حدیث سے اور پروف سے یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا تھا وہ ایک ہی نازل کیا گیا تھا، مگر اس کے ڈائلیکٹ اور ریسیٹیشنز الگ الگ تھی، مگر یہ سبھی ڈائلیکٹس اور ریسیٹیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، لوگوں کو خود اپنے آپ سے سکھائی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں احرف کی، جس کو ہم ڈائلیکٹس بھی کہتے ہیں۔ قرآن 7 ڈائلیکٹس میں نازل کیا گیا تھا۔ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ ایسی ضرورت کیا پڑی کہ 7 ڈائلیکٹس میں نازل کیا گیا؟ تو ایسا اس لیے تھا کیونکہ عرب کے جتنے بھی ٹرائب تھے، قبیلے تھے، وہ الگ الگ ڈائلیکٹس بولا کرتے تھے، ان کے الگ الگ طریقے تھے عربی بولنے کے، اور یہی بات بخاری اور مسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے، جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کو 7 ڈائلیکٹس میں 7 احرف میں نازل کیا گیا ہے، تو تمہیں ان میں سے جو کوئی بھی آسان لگے اس کو پڑھو۔ جتنے بھی احرف ہیں ان کی پروننسیشن، ورڈ کی چوائسز اور ساتھ ہی ساتھ سینٹنس کے آرڈر بھی ڈفرینس ہے، مگر اس کے سمجھنے میں اور میننگ میں یا پھر اس کی تھیولوجیکل اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، ایک ہی ہے سب۔ ایزی لینگویج میں سمجھاتی ہوں۔ فار ایگزامپل 2 لفظ ہیں، ایک ہے تعلمون اور دوسرا ہے یعلمون۔ ان دونوں کا مطلب ہے وہ جانتے ہیں۔ یہ دونوں ہی لفظ الگ الگ قبیلوں میں بولے جاتے تھے۔ اب آپ کو تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ دوسرے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں حلما اور تعال۔ ان دونوں ہی لفظوں کا مطلب ہے کم ہیئر، یہاں آؤ، اور آلدو ان کا مطلب سیم ہے مگر لفظ الگ الگ ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کلر لکھیں، ایک ہی ہے مگر لکھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ ہاں، مگر آپ یہ سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ اگر 7 ڈائلیکٹس ہیں قرآن کے، تو ایک ہی قرآن کو اسٹینڈرائز کیوں کیا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے؟ تو اس کا ایک سمپل سا ریزن ہے کہ جب اسلام بہت زیادہ پھیلا تو باہر کے لوگ اسلام کو ایکسپٹ کرنے لگے، باہر کے لوگ سعودی عرب میں آنے لگے، تو وہاں پر بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ ہوا کرتا تھا ڈائلیکٹس کو لے کے، کیونکہ ڈائلیکٹس الگ الگ قبیلوں میں الگ الگ تھے۔ ان چیزوں کو سولو کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، جو اس وقت کے خلیفہ تھے، انہوں نے قریشی ڈائلیکٹس کو اسٹینڈرائز کیا تھا، اور یہ ڈائلیکٹس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا تھا، اور وہ خود بھی اسی ڈائلیکٹ میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے، اور اس کو اسٹینڈرائز کرنے کے بعد انہوں نے اس کی بہت ساری کاپیز بنوا کر الگ الگ ریجنز میں بھجوا دی تاکہ اس کو پریزرو کیا جا سکے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ ہے قرات۔ قرآن کو اسٹینڈرائز کر دیا تھا تو اس کے باوجود بھی جو قرآن کا اورل ٹرانزلیشن تھا، جس طرح سے وہ پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی سیکیور کیا گیا قرات کے ذریعے۔ اور ایسے 10 قرآن کے اوتھینٹک قرات کے اسٹائل ہیں جس میں ان کے گرامیٹیکل یا پروننسیشن ہے اس میں فرق ہے، مگر اس کے کور میننگ میں یا پھر اس کے مطلب میں بالکل بھی فرق نہیں ہے۔ اور ان 10 قرات کی جو چین آف نریشن ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، اور ہر ایک قرات کو آپ ٹریک کر سکتے ہو۔ ابن جزاری لکھتے ہیں النشر فی القرات العشر میں، وہ لکھتے ہیں کہ سبھی 10 کی 10 قرات متواتر ہیں، ماسلی ٹرانسمیٹڈ ہیں، اور ان کو بدلا یا پھر ڈرسٹ کرنا امپاسبل ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان ان 10 کی 10 قرات میں سے کوئی ایک بھی قرات کو قرآن کو ریسائٹ کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اس نے قرآن کو بالکل صحیح پڑھا ہے۔ یاد رکھیں قرآن کے 7 ڈائلیکٹ ہیں، 7 الگ قرآن نہیں ہے، قرآن کی 10 قرات ہیں، 10 الگ قرآن نہیں ہے۔ آئی ہوپ اب کنفیوژن کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ سب کو یہ بات پتہ چلے۔ جزاک اللہ خیر۔